نہیں نہیں ہم فلاں ہیں، ہم ایسا ہے، ہم ایسا ہاتھ ہلائے تو ان کا وہ ہاتھ ہلاؤ، لوگ تم کو ہاتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس کیا کرنا چاہتی ہے؟ ایک ایکشن پلان ہم بنائیں۔ میں آپ سے اس جلسے میں، ہر جلسے میں اعلان کر رہا ہوں، آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، مثال کے طور پر ہمارے جہانگیر صاحب کا گھر یا میرے رحیم کا گھر، میرے رحیم کا جھوپڑی ہے بیچارے، اگر سالانہ رحیم اور جہانگیر صاحب پراپرٹی ٹیکس ان کا اگر 1200 روپے ہے، میں نے ان کے سٹرکچر سب کے لحاظ سے 1200 روپے تک آتا، اس کے اوپر اگر بقایا جات ہیں، ڈیوز ہیں، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ وہ تمام کے تمام ڈیوز کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جس کسی کا پراپرٹی ٹیکس 1200 روپے تک ہوگا، اس کے اوپر ڈیوز ہوں گے، اس ڈیوز کو معاف کیا جائے گا، اور آئندہ سال سے 1200 روپے نہیں دیں گے آپ صرف 101 روپیہ دیں گے۔ ولیمے کی دعوت میں گئے تو 111 روپے کا لفافہ دیتے ہیں، اب آپ کو 101 روپے دینا پڑے گا، خالی 101 روپے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دینا پڑے گا۔ دوسری بات، یہ مجلس کرنا چاہتی اور کرا کے رہے گی، دسمبر 31 2015 تک جس کسی کا لائٹ کے بل میں جو 100 یونٹ کنزیوم کرتے، 100 یونٹ کے اوپر اگر ڈیوز ہیں اور سرچارج ہے، آپ کو تمام کے تمام معاف ہونے والے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 100 یونٹ دیکھا یہ نہ کرو، یہ ان کا کلچر اپنا نہیں۔ 100 یونٹ کے اوپر جو سرچارج ہے اور ڈیوز ہے، جو انٹرسٹ ہے، جو بقایا جات ہے 100 یونٹ کے اوپر، 100 یونٹ کے اندر وہ تمام کے تمام معاف ہوں گے انشاءاللہ۔ 100 کے اوپر جو ہوں گے خالی بقایا جات دینا پڑے گا، سرچارج معاف ہوگا۔ یہ مجلس انشاءاللہ تعالیٰ کام کرے گی۔ تیسرا، لائٹ اور پانی کا جو بل ہے، پانی کے بل کے اوپر جو بقایا جات ہیں، جو عوام کو شکایت ہوتی ہے کہ پانی کا جو بل آ جاتا، پانی نہیں آتا، ڈرینیج کی صفائی نہیں ہوتی، مگر ہم پہ سرچارج دیا تھا سیوریج کا۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جو پانی کا بقایا جات ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب کو معاف کرائیں گے بول کے انشاءاللہ تعالیٰ، کسی کو بقایا جات ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بتاؤ کانگریس ٹی ڈی پی تمہارے پاس کیا ہے جواب؟ نہیں، اسد الدین اویسی گالی دیں گے، ہم خالی گالی دیں گے، کام کیا کریں گے؟ نہیں ہم ایسا کرے تھے، ہمارے باپ کرے تھے، ہمارے دادا کرے تھے، ہمارا خاندان کرے تھے، ہم فلاں کرے تھے۔ ارے کام کرانا یہ مجلس کر رہی ہے۔ چوتھا کام جو ایکشن پلان مجلس کے بنایا کہ حیدرآباد میں کثرت مچھروں کی، اور خاص طور سے یہ جو ندی کا حصہ ہے اس کی وجہ سے مچھر آ جاتے ہیں۔ ہاں سیاسی موسم ہے تو سیاسی مچھر بھی بہت آگے آتا ہے، یہ سیاسی مچھروں کی فکر نہیں ہے۔ اصل جو مچھر ہے انٹیمالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے بلدیہ کا، اس کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں سے مچھروں کی پیداوار ہوتی ہے وہاں پر صحیح طریقے سے فاگنگ کرانا پڑے گا، فاگنگ کرائیں گے تو رکے گا۔ اور ایک اہم کام جو مجلس اپنے ایکشن پلان میں رکھی ہے، کیا رکھی ہے کہ بلڈنگ کا پرمیشن، کوئی بلڈنگ کا پرمیشن لینے جائے تو وہاں لوکل سیاسی لیڈر کا ہاتھ گرم کرنا، بلدیہ میں کرنا، ہم ایک صاف اور شفاف سسٹم بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آسانی کے ساتھ لوگوں کو ان کا پرمیشن مل سکے۔ ایسا ایکشن پلان مجلس تیار کریں گے۔ میٹرو ریل آئے گی پرانے شہر میں، کون روکے گا اس کو؟ انشاءاللہ تعالیٰ برابر میٹرو ریل آئے گی پرانے شہر میں۔ ہم ترقی کروانا چاہتے ہیں، روڈ وائڈنگ کرانا چاہ رہے ہیں، روڈ وائڈنگ ہم یہاں کرانا چاہ رہے ہیں۔ آپ لوگ بولتے تو اخبار کے رپورٹر ہے، عجیب و غریب آدمی ہے، خود اخبار میں کام کرتے، روڈ وائڈنگ کے خلاف لکھ دیے، میرے پاس آ کے بولے آپ روڈ وائڈنگ کرا رہے ہیں، میں کرا رہا ہوں، آپ ہی لکھتے نا میرے خلاف۔ ارے آپ ایسا کیسا بول رہے ہیں؟ آپ کے اخبار میں آپ میرے خلاف لکھے، میں کرا رہا ہوں تو آپ میرے خلاف لکھ رہے، مگر روڈ وائڈنگ کرائیں گے، لوگوں کو اعتماد میں لے کے کرائیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا نقصان ہو، مگر روڈ وائڈنگ کرنا ضروری ہے تاکہ ترقی ہو، تاکہ ڈیولپمنٹ ہو۔ یہ پورا ایکشن پلان مجلس اتحاد المسلمین تیار کری۔ اب بتائیے اس میں کون سی بری بات ہے جو تلگو دیشم اور کانگریس پریشان ہے؟ تلگو دیشم اگر کانگریس پریشان ہے تو جانتے نہیں ہیں ڈیولپمنٹ کیا، وہ ڈیولپمنٹ کو بیان نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ وہ جو الزامات جو برسوں سے لگ رہے ہیں
وہی الزامات دہرا رہے ایسا کرے. ارے ہم کام کر رہے میرے بھائی, زمین پر کام کر رہے ہم. مجلس کی طرف سے ہر سال گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں ہر سال 60 لاکھ روپے کا خرچہ کرتے ہیں. جو بچے گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس سے پڑھتے بیگ دیتے, ان کے SSC کی امتحان فیس دیتے, آل ان ون کی گائیڈ دیتے. یہ کام مجلس کا ہے. آپ بتاؤ آپ کا کام کیا ہے؟ کون سا کام کیا ہے بتائیے آپ. ہر میدان میں مجلس کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. الحمدللہ یہ کام ہو رہے. اور بھی اگر کام کرنا ہے تو مجلس کرے گی ضرور. پورا ایک ایکشن پلان بنا کر اس ایکشن پلان کے اوپر مجلس کام کر رہی ہے. میری آپ تمام صدون گزارش ہے کہ اپنی جماعت کو مضبوط کریے, اپنی جماعت کو مستحکم کریے. فرقہ پرستی کا الزام مجھ پہ لگا رہے آپ. ٹھیک ہے, پرانا پل سے میں نے راج موہن کو ٹکٹ دیا, کاروان سے میں نے راجندر یادو کو ٹکٹ دیا. میں چیلنج کے ساتھ کانگریس پارٹی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, بتاؤ تم نے کون سے علاقوں سے کتنے مسلمانوں کو دیا, کہاں سے دیا؟ اور میں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی راج موہن بھی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے, راجندر یادو بھی کامیاب ہوں گے, نوین یادو بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ, اور نرسنگ راؤ بورا بنڈا سے بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ. یہ کام مجلس کر رہی ہے, مگر ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا. بوکلاہٹ کا شکار ہو گئے. بوکلاہٹ کا شکار ہو کر ایک حملے مجلس اتحاد المسلمین کے اوپر کرنا. میں کسی کے اوپر ذاتیت پر جا کر تنقید کرنا نہیں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, مرحوم قائد نے صحیح کہا تھا کہ انسان کے ضعف کا اندازہ الیکشن میں ہو جاتا ہے. میں تو ایک اتنا بڑا تجربہ مجھے سیاست کا نہیں ہے. میں روز اپنے بزرگوں کے تجربوں سے سیکھتا ہوں, اپنے ساتھ جو ساتھی ہیں ان سے سمجھتا ہوں. اچھا ہے مجھے بھی معلوم ہوگا کہ جو کل تک ہمارے ساتھ تھے آج ان کا یہ رویہ ہے, بہت اچھا ہے. مگر مجھے پورا یقین ہے کہ جماعت کامیاب ہوگی. اسد الدین اویسی دنیا میں نہیں رہے گا, مگر جماعت کو مضبوط کرنا ضروری ہے. اور یہ جماعت کی پالیسی رہی کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا, ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنا. حیدرآباد میں امن قائم رہنا, پرانے شہر میں امن قائم رہنا, اور امن کو مستحکم کرنے کے لیے مجلس کیا کر رہی. میں نے اپنے MP فنڈ سے منگلہٹ پولیس اسٹیشن میں, وہاں پر بھی ایک شدید ہے جو بات کرے کہ نہیں بات کرتا, پولیس والے لوگ پریشان تھے. میں نے اپنے MP فنڈ سے 30 لاکھ روپے دے کر بولا کہ پورے کیمرے لگاؤ, CCTV کیمرے لگاؤ, اس کے گھر کے منہ کے سامنے لگاؤ. وہاں پر الحمدللہ کیمرے کا کام شروع ہو چکا ہے. ہم ایکشن پلان پہ بات کر رہے ہیں کہ پورے شہر حیدرآباد میں سب سے پہلے ان مقامات پر جہاں پر ماضی میں ہندو مسلمان کے جھگڑے ہوئے تھے فسادات کے, وہاں پر کیمرے لگائیں گے انشاءاللہ تعالی. نہ کوئی ہندو اپنا گھر بیچ کے جائے گا, نہ کوئی مسلمان اپنا گھر بیچ کر جائے گا. کیمرے لگائیں گے وہاں پر, اور کیمرے کا کنیکشن پولیس اسٹیشن میں ہوگا. بلکہ میں تو کمشنر پولیس کو تجویز دیا کہ آپ روڈوں پر کیمرہ بھی لگائیے, اچھی بات ہے. آپ انسپیکٹر کے کمرے میں بھی کیمرہ لگاؤ, لاک اپ میں بھی لگاؤ, اور لوگ دنیا کو دکھاؤ کہ کیا انسپیکٹر کام کر رہا ہے, کیا لاک اپ میں کس کو مارا جا رہا ہے. تو پولیس والے بولے ارے آپ نئی بات کر رہے ہیں. نئی بات نہیں کر رہا ہوں میں, پولیس اسٹیشن میں بھی کیمرہ لگنا, اور میں جانتا ہوں کون سا انسپیکٹر کس سے بات کر رہا. میری اس بات کو وہ انسپیکٹر سمجھ جائے. اشاروں میں کہہ رہا ہوں کہ تم کو کون بات کیا میں جانتا ہوں. یہ مت سمجھو کہ حیدرآباد کا MP ہوں تو خالی تقریر کر کے چلے جاتا ہوں. الحمدللہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کون کس سے بات کر رہا, کس کے گھر میں کون سا پکوان ہو رہا, وہ بھی مجھے معلوم. مگر ہم پولیس کو بولے الیکشن تو 15 دن کا ہے, جو تاریخ کو ہو جائے گا آپ کہیں کو برا بولتے. انڈیپینڈنٹ رہو, انڈیپینڈنٹ کام کرو, انڈیپینڈنٹ کام کرو. آپ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. بنگلور میں ظلم کیے کانگریس والے, ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر کسی پر ظلم ہو. کھل کر الیکشن لڑو, آپ جس کو جو بولنا ہے بولو, اور عوام فیصلہ کرے گی. ہاں اگر کوئی ووٹر وہ کرے گا تو یقیناً ہم بھی کریں گے. آداب کے دائرے میں مقابلہ بہت اچھا ہے. میں تو چاہ رہا ہوں کہ جمہوریت میں عوام نکل کر ووٹ ڈالے. ہم تو اپنی کام کی بنیاد پر عوام کے درمیان میں جا رہے ہیں. ہم ایک پازیٹیو ایجنڈا لے کر جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہم نے کام کیا, یہ اور کام کرنا ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ پرانا پول وارڈ ہو, شالی بنڈا وارڈ ہو,
جھانسی بازار کا وارڈ ہو، انشاءاللہ تعالی یہاں کی عوام مجلس کے اس پیغام کو سمجھتی ہے اور کام کی بنیاد پر انشاءاللہ تعالی مجلس کو کامیاب کرے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ 2 فروری کے دن خدا کے لیے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ موٹر سائیکل پر پھرنے کی ضرورت نہیں، ووٹ ڈالو، پہلے آپ بازو والا ووٹ ڈالا نہیں ڈالا معلوم کرو، آپ اپنے گھر کے لوگ ڈالے نہیں ڈالے واٹس ایپ پر بولو ووٹ ڈالو، اس کے بعد نکل کر آپ تفریح کرو۔ میرے کو معلوم بہت شوق ہے پرانے شہر میں ہمارے پاس ڈالا موٹر سائیکل، ہاں کیا ہونا دیکھیں گے ذرا یہاں پر۔ کئی نوجوانوں کو میں اپنے پارلیمنٹ کے الیکشن میں روک کر پوچھا، ایک ہجوم میری گاڑی کے پیچھے تھا، بولا بھائی 2 منٹ رکو، قریب 25-30 موٹر سائیکل پر، آپ اندازہ لگائیے کہ 50 نوجوان ایک موٹر سائیکل پر 2 یا 3 لوگ بیٹھے۔ میں نے بولا بھائی 10 کو بلا ووٹ ڈالے، 3 بجے جائیں گے، ارے جاؤ بھائی جا کے پہلے ووٹ ڈالو۔ تو اپنے پورے ووٹ کا استعمال کریے، اپنی پارٹی کو کامیاب کریے۔ راج موہن کی کامیابی صحیح معنوں میں سیکولرزم کی کامیابی ہوگی، راج موہن کی کامیابی حیدرآباد کی گنگا جمنی تہذیب کی کامیابی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی مجلس یہی چاہتی ہے کہ شہر میں ترقی ہو، شہر میں امن ہو، اور یہ نفرتوں کی جو فضائیں اٹھائے جا رہی ہیں ان کا خاتمہ۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان تمام طاقتوں کو جو آج بڑے بلندان دعوے کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کا کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ مجلس برسوں سے کام کرتی آئی ہے اور انشاءاللہ تعالی مجلس کام کرتی رہے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے، بٹن کے نشان پر بٹن دبائیے، اپنے آپ کو متحد رکھیے، جماعت کو دیکھیے، کسی کو مت دیکھیے، جماعت کو کامیاب کریے۔ شکریہ۔